سیکنڈلی ایک میرا پرانا کوشچن ہے وہ یہ کہ خلافت تھی وہ تو ہماری حضرت علی اور امام حسن تک تھی علیہ السلام. تو اب جو اس کے بعد جو نظام تھا وہ اس کو اگر علماء چیلنج کرتے تو وہ خروج میں آتا. چاہے کسی بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے لے کے کسی بھی خلیفہ 1924 تک کسی بھی ایک خلیفہ نامینیٹڈ ہے اگر تو آپ ایک اور خلیفہ نہیں بنا سکتے. ٹھیک ہے, ایک وقت میں دو خلیفہ نہیں ہو سکتے اسلامی ریاست میں, ان سیاسی امور میں دو ڈیسیژن میکر نہیں ہو سکتے. یہ منع ہے, اسلام کی شک ہے. یہ نہ صرف اسلام کی شک ہے, دنیا کے ہر نظام میں ایک ہی لیڈر ہو سکتا ہے. تو 1924 تک جو بھی تھا جیسا بھی تھا خلافت کا انتظام ایک ہی بندہ چلا رہا تھا, جو بھی نامینیٹڈ خلیفہ ہوتا تھا, چاہے وہ کسی کا بیٹا ہے, شہزادہ ہے, یا کسی کا کسی طریقے سے بھی وہ آ گیا ہے. تو جب ایک بار خلیفہ نامینیٹ ہو جائے تو آپ اس کو کس طریقے سے چیلنج کرتے ہیں, کرٹیسائز کرتے ہیں, احتجاج کرتے ہیں اس کے اوپر, اس کو ٹھیک کرتے ہیں, اس کی تصحیح کرتے ہیں, اس کے ان طریقے تو ہیں. مگر خلیفہ ہی کوئی نہ ہو, کوئی خلیفہ ہی نہ ہو تو پھر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی یہ تو فار ایگزامپل ڈیموکریسی ہے تو جی ادھر احتجاج کریں گے یا کرٹیسائز کریں گے تو یہ خروج ہو جائے گا. بھائی ڈیموکریسی کا تو کام ہے کرٹیسائز کرنا, ورنہ ڈیموکریسی ہی نہیں ہے. پیپل آر, اٹ از دا جاب آف پیپل, ورنہ اس کو ڈیموکریسی نہیں کہتے. تو یہ جو اسلامی کے بعد جمہوریہ لکھا ہوا ہے پاکستان میں, اس میں آپ خروج کا ایلیمنٹ نہیں ڈال سکتے. یہ میرا بیسک مدعا ہے. ٹھیک ہے, جمہوریہ کا لفظ لکھتے ہی آپ تنقید کی تلواریں ننگی رکھیں گے حکمرانوں کے خلاف. ٹھیک ہے, جمہوریہ کا مطلب یہ ہوتا ہے. تو یہاں پہ جب علماء کہتے ہیں نا کہ یہ تو خروج ہو سکتا ہے, جمہوریہ کا لفظ ہٹاؤ, ووٹن یہ بیلٹ باکس ہٹاؤ. پھر یہ کیوں بیلٹ باکس کیوں رکھے ہوئے ہیں؟ آپ کے سمجھ خالی ووٹ ڈالنا ڈیموکریسی ہوتا ہے؟ خالی ووٹ ڈال کے جو بھی نواز شریف بن گیا وہ جو مرضی کرتا پھر نہیں, ایسا نہیں. یہ ڈیموکریسی کے کافی سارے اصول ہیں, فکر نہیں کریں. اور نواز شریف کوئی پتہ ہے. تو آپ کا جو کوشچن ہے وہ مجھے جنرلی سمجھ نہیں آیا کہ حضرت علی بن ابی طالب تک جو خلافت تھی اس کے بعد میں اس کو نہیں مانتا خلافت. نہیں, میں مانتا ہوں اس کو خلافت. کیوں نہیں مانتا؟ خلافت تو تھی. ٹھیک ہے, جیسی بھی تھی میں اس کو صحیح تو نہیں مانتا, مگر یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ نہیں جی وہ خلافت ہی نہیں تھی. ٹھیک ہے, میں خالی یہ کہتا ہوں ہر دفعہ کہ جب پہلے سے 1924 تک پہلے سے خلیفہ تھے تو لوگوں نے کیوں نئے نظام کی باتیں کرنی ہیں, جو پہلے سے ہی نظام اسلام کی نظام کی باتیں کرنی ہے. سوری, اسلام کا بیسک نظام اور سٹرکچر تو کھڑا ہے, بے شک مجھے بھی پتا ہے, شدید 2 نمبر لوگ تھے, کوئی شک نہیں ہے مجھے, مگر سٹرکچر تو تھا. جی اسلام کا سٹرکچر بنائیں. جی اسلام کا سٹرکچر بنانے کی کتابیں نہیں لکھ سکتا کوئی, اس اسلام کے سٹرکچر کو ٹھیک کرنے کی کتابیں لکھ سکتے ہیں جو کہ لکھی جاتی. اب وہ سٹرکچر ختم ہو گیا ہے, اس لیے اسلام کے نظام کو قائم کرنے کی, قانون کو نافذ کرنے کی کتابیں لکھنی ضروری ہیں. یوتھ کا آئی کیو بنانا ضروری ہے. اور نظام کا لفظ خالی شریعت کے اصولوں پہ چوری, زنا, رشوت اور یہ فلاں 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 سزائیں نافذ نہیں کرنی, اور بھی بڑے کام ہوتے ہیں نظام میں. ٹھیک ہے, سو اس کے کچھ اصول ہیں, کچھ کیٹیگریز ہیں, وہ کھولیں گے تو پتہ چلے گا. اور وہ بائی دا وے کیٹیگریز تو امریکہ نے بھی وہی رکھی ہوئی ہیں. انسانی نظام تو وہی رہے گا نا, انسانی ریکوائرمنٹس تو وہی رہیں گے نظام سے. اسلام انہی ریکوائرمنٹس کو اللہ کے اصولوں کے اوپر مرتب کر دیتا ہے, تنصیب کرتا ہے. وہ ان قوانین کی ہر کیٹیگری میں, چاہے وہ مارکیٹ کے ہوں, اکنامکس کے ہوں, ایگریکلچر کے ہوں, سوشل ہوں, سول ہوں, ڈومیسٹک ہوں, فورن ہوں, آل دی افیئرز جو کہ ایک کسی بھی ایک مملکت کو چلانے کے لیے, ریاست کو چلانے کے لیے ضرورت تھی, سیاسی ہوں یا سماجی ہوں, انفرادی ہوں یا اجتماعی ہوں, یہ سارے معاملات اس وقت دنیا ایک خاص نظام پہ چلا رہی ہے. ان انتظامات کے اندر اصول اللہ سے نہیں لے رہے, وہ قرآن سے نہیں لے رہے, وہ ایکچولی وہ بائبل سے بھی نہیں لے رہے, وہ توریت سے بھی نہیں لے رہے. ٹھیک ہے, تو ہم تو مسلمان ہیں, ہم تو یہ کہتے ہیں بھائی قرآن سے لیں گے ہم. تو وہ بائبل کیا کہتے ہیں اس کو, کرسچن کہتے ہیں نا اپنے آپ کو, تو پھر بھی بائبل سے نہیں لے رہے. وہ یہودی کہتے ہیں اپنے آپ کو, پھر بھی توریت سے نہیں لے رہے. ورنہ اسرائیل کے وعدے توریت سے لے کے آتے ہیں, نظام کی باتیں توریت سے نہیں لے کے آتے. اللہ اس لیے کہتا ہے یہ ہے مغضوب علیہم, یہ اپنا قلم استعمال کرتے ہیں. جب موقع آتا ہے توریت استعمال کرتے ہو, جب اپنی مرضی چلتی ہے چلانی ہوتی ہے تو توریت چھپا لیتے ہو. یہودی یہ کر رہے ہیں,
تو مسلمان بھی تو یہ کر رہے ہیں, اپنے آپ کا بڑا اسلام کرتے ہیں, تسبیحیں ہاتھ میں پکڑی ہوتی ہیں سارے حکمرانوں نے. ارے دیکھیں حکمران ہمارا جو بھی پرائم منسٹر بنا ہے, تسبیح ایسے چل رہی ہوتی ہے, پتہ نہیں کون سی چھوٹی سی ان کو کلمہ آتا ہے جو آدھے سیکنڈ میں پوری تسبیح بھی پوری کرتے ہیں. یہ کوئی نئی کوئی ذکر ہے جو صوفیاء کو بھی نہیں پتا چلا, بے نظیر کو پتا چل گیا تھا, عمران خان کو پتا چل گیا تھا. یہ ٹک 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 کر کے تسبیح چل رہی ہوتی ہے. کیا خوبصورت کوئی ذکر ہے, اتنا تو جلدی 1 2 3 4 بھی نہیں ہوتا جتنی جلدی یہ کوئی ذکر کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو سوچیں تو صحیح کہ وہ کیا ذکر ہے. ٹھیک ہے, وہ جو ہے نا وہ جو کرسی کا ذکر ہے, جو لطیفہ ہے, کوئی کچھ تو ذکر ہے. اور ہم کہیں گے اور بھائی جب تم نے تسبیح اسلام کی کرنی ہے, نمازیں تم نے اسلام کی کرنی ہے, تو یہودی بھی تو یہ کر رہا ہے, اپنی مرضی کا اسرائیل بنانے کے لیے توریت لے آتا ہے کہ ہمیں توریت میں اللہ نے وعدہ کیا ہوا اسرائیل بناؤ. ٹھیک ہے, اللہ نے اور بھی وعدے کیے ہوئے ہیں اور تم سے لیے بھی ہوئے ہیں, توریت میں ہی وعدے لیے ہوئے ہیں تم سے, وہ بھی تو پورا کرو. مسلمان تو نہیں لے کے آ رہے, اپنے وعدے نہیں پورے کر رہے, تو نیتن یاہو تو ہی وہ وعدے پورے کرنا. یہودی آدھے 95% تو اسلام نافذ ہو, توریت میں 95% تو اسلام ہی ہے نا, اور تو اپنے وعدے بولے تو پورے کر. ٹھیک ہے, قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ان سے پوچھو تو صحیح کون سا وعدہ کیا تھا اللہ نے. اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ پوچھا ہے ان سے ایز این آرگیومنٹ کہ ہاں کیا تھا وعدہ, پوچھو نا کون سا وعدہ تھا. ہم سے بائی دا وے مسلمانوں سے بھی وہی وعدہ کیا اللہ نے. اللہ اپنے وعدے نہیں بدلتا. ٹھیک ہے, اللہ نے ہر قوم سے آدم علیہ السلام سے لے کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر امت سے ایک ہی وعدہ کیا ہے کہ بھئی تو یہ کرے گا تو میں یہ کروں گا, تو کرو نا پھر. ٹھیک ہے, سو اب معاملہ یہ ہے کہ ہم کسی بھی موقع کے اوپر نظام کو اپنے یوتھ کو سمجھا ہی نہیں سکے. میں رمضان ٹرانسمیشن تھی یا پتہ نہیں کون سا سیشن تھا, مجھے یاد نہیں ہے, وہ جو سنگر ہیں جواد احمد صاحب, وہ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور بحث کر رہے تھے, اور بڑا اچھا سوال انہوں نے کیا کہ بات سنیں, اگر سینس بنائے گا کوئی ڈاکیومنٹ تو ہم کیوں نہیں مانیں گے. وہ خود کہتے ہیں میں بھی تو مسلمان گھر میں ہی پیدا ہوں, مسلمان ہی ہوں نا, مگر آج تک کوئی مسلمان کوئی سینسیبل ڈاکیومنٹ دے ہی نہیں سکا ہمیں کہ نظام کیسے, کیا ہوتا ہے نظام اسلام میں, تو کیسے چلائیں گے. کیا ایک مسلمان کی خواہش نہیں ہے کہ ہم بھی ہاں آخرت بھی سنور جائے ہماری. ایگزیکٹ جملہ بتا رہا ہوں ان کا. ٹھیک ہے, وہ کمیونزم یا پتہ نہیں سوشلزم کے نظام کو کتابیں پڑھ کے سمجھ بیٹھے ہیں, اور ان کا حق بھی ہے, وہ جو صحیح سمجھے وہ کریں, مگر یہ واقعی فیلئر ہمارا ہے, ان مسلمانوں کا نہیں ہے. یہ مسلمان بچے ہی نا, ہمارے گھروں کے بچے سارے, ان کا قصور نہیں, یہ ان لوگوں کا قصور ہے جو اسلام کو ریپرزینٹ کرتے ہوئے نظام کا لفظ بھی بول دیتے ہیں, مگر نظام کو ایکسپلین نہیں کرتے سمپل ٹرمز میں, پلر ٹو پلر, ایک پلر کی میک کیا ہے, قانون کون سے ہوں گے, کیسے ہوں گے, امپلیمنٹ کیسے ہوں گے, ایک فرد کو اور ایک گروہ کو کون کون سے فائدے اور کون کون سے حدود میں رکھا جائے گا. ٹھیک ہے, یہ سب باتیں بتانی ضروری ہیں. ٹھیک ہے, سو اس کو نہ صرف اپنی مذہب کی بلکہ معاشرتی, معاشی, اقتصادی, سیاسی, ہر قسم کے معاملات کو اس وقت کی گرامر میں ٹرانسلیٹ کرنا مسلمان کا کام ہے. یہ IMS کا کام ہے کہ بھائی ٹرانسلیٹ کر کے پورا کا پورا بلو پرنٹ ایکس رے ڈائیگرام بتاؤ, بھائی یہ MRI ہے ہمارے, ہم جسے نظام کہتے ہیں. ورنہ عام لڑکا اور لڑکی پتہ ہے جب سنتا ہے نا کہ IMS کا کوئی بندہ بولتا ہے نا اسلام کا نظام کے لیے کام کرے, تو وہ ڈر جاتا ہے, 100 کوڑے پڑیں گے, چوری پہ ہاتھ کاٹ دو گے. یہ ہے بس, تمہیں یہ نظر آیا ہے اسلام میں, ہاتھ کٹے ہوئے انسان نظر آتے ہیں جب ہم شریعت کی بات کرتے ہیں. ہمیں تو دنیا کا تاج اپنے سروں پہ نظر آتا ہے, انسانوں کی پروگرس, کائنات کے عبداللہ بن عباس کی وہ حدیثیں پوری نظر آتی ہیں کہ ہم 7ویں آسمان تک ریسرچ کر رہے ہوں گے. ہمیں تو یہ نظر آتا ہے ہم نظام بولتے ہیں, آپ کو کٹے ہوئے ہاتھ نظر آ رہے ہیں, تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ہم نے پریزنٹیشن ہی غلط دی ہے نا. آپ کو اپنا قصور مانے نا, ان کو تو نہ کہیں کہ آپ جاہل ہیں, کہیں کہ ہاں غلط طریقے سے پریزنٹ کر رہے ہیں. اللہ کی قسم آپ سیمپل لے کے دیکھ لیں, مجھے تو نہیں ملا, آپ کو مل گیا ہوگا کہ جب کوئی اسلام کے نظام کی بات کرتا ہو تو کرنٹ لوکل 2024 کی ڈیموگرافیکل لینگویج کے اندر وہ اسلام کے نظام کا بلو پرنٹ دیتا ہو. آپ کو ملا ہے, مجھے بھی بتائیں. اگر آپ کو نہیں ملا تو ان کا کیا قصور کہ وہ جو بھاگ رہے ہیں چائنا کا نظام لے آؤ, تو ناروے کا نظام لے آؤ, جاپان کا نظام لے آؤ, کیونکہ جاپان بتا رہا ہے نا نظام, ناروے بتا رہا ہے لکھ کے, چائنا بتا رہا ہے لکھ کے, مسلمان بتا ہی نہیں رہا لکھ کے. مسلمان کہتا ہے زانی کو 100 کوڑے پڑیں گے. یہ نظام ہے, یہ نظام نہیں ہے.
سوچے ذرا, عورتوں کو ہم چادروں میں لپیٹ کے تہ خانوں میں نمازیں پڑھائیں گے, سوچیں. ایک خلافت کا نظام لے کے انسٹیڈ آف دس کہ آپ ڈیموکریسی کو لے کے چلیں, ڈیموکریسی کو ہی آپ اس میں یہ بھی مرج کرنے اسٹارٹ کر دیں کہ آپ اس میں خلافت کا نظام لے کے آ سکتے ہیں, آپ اس میں اسلامک سسٹم لے کے آ سکتے ہیں. ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا ہے, کیونکہ ڈیموکریسی کی بیس اس چیز پہ ہوتی ہے کہ آپ نے دوسروں کے لاز کے مطابق, دوسری ایکسپیکٹیشنز کے مطابق اپنی گورنمنٹ کو لے کے چلنا ہوتا ہے. اور یہ چیز آپ دیکھ لیں کہ اگر کچھ ہمارے اس طرح بھی سیکٹرز میں لوگ پائے جاتے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ڈیموکریسی سے آپ کو اسلامک سسٹم لا سکتے ہو, ڈیموکریسی سے آپ چینج لا سکتے ہو, تو آئی ڈونٹ نو کہ ان کا کیا وہ ایک اسکول آف تھاٹ ہوتا ہے کہ جس میں وہ چیز اتنی بڑی فٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ اسلامک سسٹم کو ایسے نظام کے تابع کر رہے ہوتے ہیں جو ایک طاغوتی سسٹم ہے, جس میں آپ نہ تو دیکھ لیں اگر اسلام پاکستان کا کنسٹیٹیوشن بھی دیکھا جائے اس میں کیا ہے کہ حکمیت اللہ تعالیٰ کی ہوگی, اور جو بھی اس میں دوسری ٹرمز یوز ہوئی ہیں, مگر ان میں کون سی ایسی چیز ہے جس پہ ہم امپلیمنٹ کر رہے ہیں. اور دوسری چیز جو اس میں یہ ہے کہ ہم نے اب تک یہی نہیں پتا کہ طاغوتی سسٹم ہوتا کیا ہے, اور جب تک یہ سر کا وہ ایک ویڈیو وائرل نہیں کیا تب تک کسی علماء کرام نے کسی نے ایک طاغوتی سسٹم کے بارے میں بولنا اسٹارٹ نہیں کیا. ایون دو کہ انہوں نے بولنا اسٹارٹ کیا بھی ہے تو انہوں نے اس کو ہمارے ڈیموکریسی کو یا پھر پاکستانی سسٹم کو انہوں نے طاغوتی سسٹم نہیں کہا ہے. انہوں نے طاغوتی سسٹم کو کوئی کسی نے شرک بنا دیا, کسی نے یا کچھ اس طرح کے ٹرم یوز کرنے اسٹارٹ کر دیا. انہوں نے اسٹیٹ فارورڈ کسی نے بھی نہیں کہا کہ پاکستان اٹ سیلف جو سسٹم چلا رہا ہے وہ ایک طاغوتی سسٹم ہے, کیونکہ اگر وہ اس طرح کرتے ہیں کہ ان کو اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ان کو ایسے لوگوں کے خلاف جانا پڑ جائے گا جو خود ایک طاغوتی سسٹم ہے. اور یہ ہمارے اندر ایک بہت بڑا ایک مسکنسیپشن ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم اسلامک سسٹم آ گیا تو اس میں ایک جو ایکسٹریمسٹ لیول پہ چیزیں چلی جاتی ہیں وہ کرنے جائیں گی, اس میں کوئی رائٹس نہیں ہوں گے.